نون لیگ کے بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کی تجویز، پیپل پارٹی کی سی ای سی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ارکان کی اکثریت نے اپوزیشن میں بیٹھنے کی تجویز دے دی۔ ندیم افضل چند نے کہا، جس جماعت کو اصل مینڈیٹ ملا ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت۔ مریم نواز، خواجہ آصف، عطا تارڑ اور علیم خان کی کامیابی کے خلاف درخواستیں مسترد۔ عدالت نے کہا، درخواستیں مسترد کرنے کی وجوہات تحریری فیصلے میں دی جائیں گی۔ اور کراچی میں بڑے حملوں کا تھریٹ الرٹ جاری۔ سندھ اسمبلی، وزیر اعلی ہاؤس، ہائی کورٹ اور پریس کلب پر حملوں کا خدشہ ہے۔ حملوں کے لیے 4 خودکش بمبار تیار کیے گئے ہیں۔ نیکٹا کی کراچی میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف نے حکومت سازی کے لیے فضل الرحمان سے تعاون مانگ لیا۔ لیگی قائد کے ٹیلی فون کے بعد جے یو آئی کے سربراہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ چند دن میں نواز شریف سے ملاقات متوقع۔ اور سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والے ہی دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ دھاندلی ہوئی تو رانا ثنا، جاوید لطیف، خرم دستگیر اور سعد رفیق کیسے ہار گئے؟ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کہتے ہیں، اگر دھاندلی ہوئی تو خیبر پختونخوا میں انہیں اتنی سیٹیں کیسے مل گئیں؟ شکست پر دل برداشتہ، جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑ دی۔ انتخابات میں حمایت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا، جیت پر مخالفین کو مبارکباد دی۔ آئی پی پی کی چیئرمین شپ کے ساتھ سیاست بھی چھوڑ دی۔ جہانگیر ترین نے کہا، عوام کے فیصلے کا بے حد احترام کرتا ہوں، انفرادی طور پر ملک و قوم کی خدمت کرتا رہوں گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے دیگر اراکین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جہانگیر ترین کو ملتان اور ہوم گراؤنڈ لودھرا میں شکست ہوئی۔ آئی پی پی کے صدر علیم خان کا جہانگیر ترین کے اعلان پر دکھ کا اظہار۔ کہا، بدقسمتی سے کوئی حکومت بھی جہانگیر ترین کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ جہانگیر ترین ہمیشہ آئی پی پی اور ہم سب کے سرپرست اعلیٰ رہیں گے۔ انتخابات میں شکست، سراج الحق نے پارٹی عمارت چھوڑ دی۔ بھرپور کوشش اور محنت کے باوجود انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا۔ انتخابات میں ناکامی کو قبول کر کے استعفیٰ دیتا ہوں، سراج الحق کا بیان۔ جماعت اسلامی نے شورا کا اجلاس 17 فروری کو طلب کر لیا۔ جماعت اسلامی کے نئے امیر کے لیے انتخابی عمل 31 مارچ کو مکمل ہوگا۔ پورا سندھ زرداری کو دینا تھا تو یہ 2 سیٹیں بھی واپس لے لو۔ جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارا نے الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر پگارا نے کہا، انہیں کہا گیا زرداری سے اتحاد کر لو، سیٹیں مل جائیں گی۔ کہا گیا، جی ڈی اے کے سامنے 0، ایم کیو ایم کے سامنے 15 لکھا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی میرا رشتہ دار نہیں، لیکن نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عزت اور انصاف نہ ملا تو پرامن احتجاج کریں گے۔ ثانیہ 9 مئی دہرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں، کسی نے 9 مئی جیسے سب سے اہم دستاویز فارم 45 ہے۔ آر او فارم 45 کی بنیاد پر ہی فارم 47 تیار کرتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی پروگرام دی رپورٹ اس میں گفتگو۔ کہا، اگر فارم 47 فارم 45 سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ ٹیمپرنگ میں آتا ہے۔ ہائی کورٹ کی پٹیشنز میں ٹیمپرنگ کا پتہ چل جائے گا۔ درست ثبوت پر الیکشن کمیشن نتائج تبدیل کر سکتا ہے۔ ٹیمپرنگ پر آر او کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سانحہ 9 مئی دہرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں، کسی نے 9 مئی جیسے واقعے کی کوشش کی تو سخت ایکشن ہوگا۔ ہمارا ملک اس قسم کی حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو نتائج پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں، شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ای ایم ایس نے آر اوز کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا، معمول کی کوآرڈینیشن، نقل و حمل کو موبائل سروس کی بندش نے بری طرح متاثر کیا۔ 2018 انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا تھا، اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہوا۔ کچھ حلقوں کے سوا انتخابات کے نتائج 1.5 دن میں مکمل کیے گئے، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ 2018 انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا تھا، اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہوا۔ کچھ حلقوں کے سوا انتخابات کے نتائج 1.5 دن میں مکمل کیے گئے، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔
ہم اپنے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں۔ JIS ویب سائٹ لانچ کر دی، تمام مائن سے متعلق ڈیٹا دستیاب ہے۔ نگراں وزیر معدنیات سندھ میر خدا بخش مری کہتے ہیں ہر چیز میڈیا کی آنکھوں کے سامنے ہوگی تو پھر کرپشن کا سوال نہیں، ویب سائٹ کے ذریعے شکایات بھی درج کرا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا مردان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد جہنم واصل، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد علاقے میں تخریب کاری میں ملوث رہے، مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا۔ Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.